بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ایمان اور صحت کی اچھی حالت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی اور ہماری آج کی پہلی نشست ہے اور ہمارا ٹاپک ہے انگریزی زبان کی اہمیت و افادیت۔ آج اس کا تعارفی سبق ہے۔ سورۃ روم آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ڈیئر، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور رنگ اور زبانوں کا مختلف ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یعنی کہ مختلف زبانوں کا ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب انگریزی زبان بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس لحاظ سے انگریزی سیکھنا کوئی قبیح امر نہیں ہے، کوئی ایسی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو سیکھنا مستحسن اور ضروری ہے۔ ہاں، ہمارا جو اختلاف ہے وہ انگریزی بود و باش طرز زندگی سے ہے، ان کے اختلاط والے ماحول سے ہے۔ باقی انگلش زبان سیکھنا، انگریزی سیکھنا یہ تو وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء کرام اور اہل علم و دانش کا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب دیگر زبانیں سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو جتنی زبانیں آئیں گی آپ اتنے افراد کے برابر کام کرنے کے اہل ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 3 زبانیں جانتے ہیں تو آپ 3 افراد کے برابر کارآمد ہیں۔ اگر آپ کو اردو بھی آتی ہے، انگلش بھی، اور ساتھ کوئی اور زبان بھی، عربی وغیرہ، تو آپ اہل عرب میں جا کے دین کا کام کر سکتے ہیں، دنیاوی اغراض و مقاصد کا حصول بھی بڑا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ یورپ میں جا کے یا جو وہ ممالک ہیں جہاں پہ انگریزی بولی جاتی ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ دین کا پیغام، اللہ اور اس کے رسول کا حکم بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح مقامی سطح پر بھی آپ کو اپنے ملک کے اندر بھی جتنی زبانیں آتی ہیں، آپ اگر اس زبان والے علاقے میں جائیں گے تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ اب انگلش سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ Why is it necessary to learn؟ انگلش سیکھنا کیوں ضروری ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انگلش کو ضرور سیکھا جائے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ English has become an international language and language of science and technology۔ انگریزی زبان ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بن چکی ہے۔ ڈیئر، دیکھیں، اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دسترس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لا محالہ آپ کو انگریزی سیکھنی پڑے گی۔ اگر آپ نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اس کی ٹیکنالوجی کا توڑ کرنا ہے، تو آپ کو خام خواہ سائنس پڑھنی پڑے گی۔ جب آپ سائنس کی طرف جائیں گے تو سائنس کی زبان انگلش ہے، تو آپ انگلش سیکھیں گے اور اس کو بطور آلہ آپ استعمال کریں گے اور ٹیکنالوجی کو بدسترس حاصل کریں گے، تب جا کے آپ اپنے
کسی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم جو دینی مدارس کے طلباء ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء، ہمارے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ ڈیئر، سب سے پہلے تصحیح نیت ضروری ہے۔ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ جیسے ایک انسان کمرہ بناتا ہے اور اس کو روشن دان وہ اس لیے لگاتا ہے کہ اس میں سے روشنی آئے گی، ہوا کی کراسنگ ہوگی، لیکن اگر وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم اذان سنائی دے گی، اذان کی آواز آئے گی، میرے کانوں تک آئے گی، اس لیے میں یہ روشن دان لگا رہا ہوں، تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ اسی طرح ڈیئر، آپ ایک گھڑی خریدتے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس پر وقت دیکھوں گا، لیکن ساتھ آپ یہ نیت فرما لیتے ہیں کہ میں اس سے نماز کا وقت دیکھوں گا، اپنے اسباق کا وقت دیکھوں گا، تہجد کا وقت دیکھوں گا، اشراق کا وقت دیکھوں گا، تو اس نیت پر بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیں گے۔ جب ہم انگلش سیکھنے لگے ہیں تو ہمارے کچھ اغراض و مقاصد ہونے چاہیے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، ذہن نشین فرما لیں۔ آبجیکٹیوز، مقاصد، سروس آف اسلام۔ سب سے پہلی نیت ڈیر آپ یہ فرما لیں کہ ہم نے اسلام کی خدمت کرنی ہے، ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ انگریزی سیکھ کر ہم نے اسلام کی خدمت کرنی ہے، اور اسلام کے بارے میں اچھا اور مثبت جو ہے نا ایک پہلو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر جا کے دکھانا ہے۔ کمپیٹ دا چیلنجز، کیونکہ آج کل جتنی بھی چیلنجز ہیں اسلام کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سب انگلش میں کر رہے ہیں، تو ہم نے انگلش سیکھ کر ان چیلنجز کے خلاف کام کرنا ہے، نبرد آزما ہونا ہے، انہی کی زبان میں انہی کو جواب دینا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مستشرقین ایک جماعت ہے جو قرآن و حدیث پر اعتراضات کرتے ہیں، وہ یورپی لوگ جو قرآن و حدیث پر نقد کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں، تو وہ انگلش میں کتابیں لکھتے ہیں۔ اگر ہمیں انگلش آتی ہوگی تو ہم ان کے اعتراضات کو اچھی طرح سمجھیں گے، پڑھیں گے، پھر ہم انہی کی زبان میں ان کو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ تو یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ پروپیگیشن آف ٹیچنگز آف اسلام، اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت۔ جی، جب ہم انگلش زبان پر دسترس حاصل کر لیں گے تو دیار غیر میں جا کر ہم اپنے مذہب اسلام کی تبلیغ کریں گے، تو یہ انگریزی زبان اس میں معاون ثابت ہوگی۔ ٹرانسلیشن آف اسلامک بکس، ڈیر اگر ہم نے جا کے یورپین کنٹریز کے اندر جا کے دین کی تبلیغ دینی ہے، وہاں لوگ مسلمان ہوں گے، تو خام خواہ ان کو قرآن اور اس کا ترجمہ تو ضروری بتانا پڑے گا۔ اب وہ ترجمہ ہماری زبان میں تو سمجھ نہیں سکتے، جب ہمیں یہ زبان آتی ہوگی، اس کے اوپر دسترس ہوگی، ہم قرآن مجید کا ترجمہ ان کو انگریزی میں سکھلائیں گے، قرآن مجید کے تراجم کریں گے، صحائح ستہ حدیث کی کتابیں ان کے تراجم لکھیں گے، جو فضیلت پر مبنی کتابیں ہیں، دین کی فضیلت پر مبنی، ان کے ہم تراجم کریں گے۔ تو اس طرح اسلام کی نشر و اشاعت میں ہم اس انگریزی کو بطور آلہ استعمال کریں گے، اس سے ہم فائدہ حاصل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اغراض و مقاصد بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم و عمل، ایمان اور صحت سے بھرپور زندگی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔